نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اختر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پرفیکٹ پاکستان۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کرامات غوث اعظم۔ پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے اپنی گفتگو میں کرامت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی، وہی ریکویسٹ آج پھر کریں گے کہ جو لوگ غوث اعظم کی عقیدت، محبت اور انسیت نہیں رکھتے یا ان کے فیض و برکات سے مستفیض ہونا نہیں چاہتے یا ان کی شخصیت کو تاجدار اولیاء تسلیم نہیں کرتے، صوفیزم روحانیت کو تسلیم نہیں کرتے، تو معذرت کے ساتھ وہ لوگ اس گفتگو کو نہ سنیں۔ نہ تو یہ گفتگو ان کی سمجھ میں آئے گی، نہ یہ ان کے لیے ہے۔ ہماری گفتگو صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، انسیت رکھتے ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، 11ویں شریف کراتے ہیں، کھاتے ہیں، کرتے ہیں جو لوگ، یہ ان لوگوں کے لیے گفتگو ہوتی ہے۔ یا پھر جو روحانیت کو مانتے ہیں، روحانیت کو تسلیم کرتے ہیں، صوفیزم اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہماری گفتگو ہوا کرتی ہے۔ ہم اپنی گفتگو کے دوران یہ بھی نہیں کہتے لوگوں سے کہ بھئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، یہ بھی ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا مقصد صرف سرکار غوث اعظم کی شخصیت کو اجاگر کرنا اور ان کے فیض و برکات سے مستفیض ہونا مقصود ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے ریکویسٹ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا پھر دوبارہ کہ وہ لوگ معذرت کے ساتھ۔ اچھا جی، گفتگو کچھ یوں ہے کہ کرامت غوث اعظم پر ہم نے گفتگو کی پچھلی مرتبہ کہ بھئی وہ واقع معراج کا انکار کسی شخص نے کیا تو وہ 12 سال تک عورت بن کے 8 بچے بھی پیدا کیے اس نے۔ بہرحال گفتگو موجود ہے۔ اگلی گفتگو جو ہم کر رہے ہیں کرامت غوث اعظم پہ، اس میں یہ ہے کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس میں چور کو قطب بنا دیا آپ نے۔ چور کو قطب بنا دیا۔ قطب بیسیکلی سمجھ لیجئے کہ قطب کیا ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ روحانیت کو مانتے ہیں ان کو بھی روحانیت کے بارے میں مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی لوگوں کے ٹیڑھے الٹے سیدھے جواب نہیں دے پاتے۔ کوئی ان سے سوال کرے تو وہ روحانیت سے متعلق سوال کے جواب نہیں دے پاتے، اور وہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے صحیح معلومات لوگ بھی ان کو نہیں دیتے۔ پراپر معلومات ہے کیا، بیسیکلی کیا ہوتا ہے، قطب کون ہے؟ قطب ایک وقت میں، یعنی اگر اس طرح سمجھا جائے کہ رجال الغیب کا عملہ 360 ولیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں روزانہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہاں سے ان کو دنیا چلانے کے احکامات ملتے ہیں، ان کو کہتے ہیں رجال الغیب، اور وہ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، اور ان میں ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، ظاہری ولی بھی ہے اور باطنی ولی بھی ہیں، یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان لوگوں کی ڈیوٹیاں بھی لگتی ہیں اور جو ظاہر میں ہیں ان کی بھی ڈیوٹی لگتی ہے۔ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر میں دنیا میں موجود ہوں۔ اس میں غوث، قطب، ابدال، اخیار، زنبا، نقبہ، درویش، صالح، فقراء، یعنی مختلف درجات ہیں۔ تو ایک غوث ہوتا ہے ایک وقت میں، اور 3 جو ہے وہ قطب جو ہے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ہر موقع پر، یعنی ہر دور میں ایک غوث اور 3 قطب کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو چور کو قطب بنا دیا۔ اب چور کو قطب بنا دیا تو بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، میکینزم کیا تھا، اور اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور غوث پاک جو تھے وہ ایک بغداد کے بہت بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر تھے، یعنی ان کا شمار بہت بڑے تاجروں میں سے ہوتا تھا اس زمانے کے۔ اور اس زمانے میں غوث پاک جو تھے وہ جو اپنا کرتا زیبتن فرماتے تھے وہ دوبارہ جو ہے اس کو نہیں پہنتے تھے، ایک دن ایک کرتا پہنتے تھے۔ اور روز کا معمول ان کا یہ تھا کہ شہر میں ان کی سواری کا گشت ہوتا تھا شہر میں،
جب شہر میں سواری کا گشت ہوتا تھا تو دونوں سائڈ پہ لوگ لائنیں بنا کر جو ہے ان کو سلام پیش کرتے تھے اور ان کے زیارت سے مستفیض ہوتے تھے۔ روزانہ کا بغداد شہر میں یہ ان کے دور میں یہ معمول تھا۔ تو جس دن وہ کرتا، ایک نیا کرتا، بڑا خوبصورت کرتا جو تھا، وہ پہن کر جو ہے زیبتن فرما کر آپ جو ہے اپنے معمول کے مطابق گشت پر وہاں اپنی سواری پر گشت فرما رہے ہیں شہر کا، اور ایک چور جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک چور بھی کھڑا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا وہ کرتا جو ہے وہ بڑا زبردست اور خوبصورت اور بہت نفیس کرتا ہے، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ بھئی آج جو ہے کچھ ہو یا نہ ہو، غوث پاک کا یہ کرتا میں نے چوری کرنا ہی۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا، اور وہ رات ہوئی تو غوث پاک کے گھر میں چوری کی غرض سے وہ پہنچ گیا۔ ایک روم میں غوث پاک اپنے چلے وظیفے میں مصروف ہیں، عبادت میں، رات کی شب بیداری میں مشغول اور مصروف ہے۔ دوسرے کمرے میں ان کا کرتا جو انہوں نے اتار کے وہاں لٹکا دیا۔ اب وہ کرتا لینے کے لیے جب اس کمرے میں گیا، اور اس کرتے کو جیسے اس نے ہاتھ لگایا تو اس کی بینائی چلی گئی۔ اس نے جیسی ہاتھ ہٹایا بینائی واپس آ گئی، پھر دوبارہ ہاتھ لگایا تو پھر بینائی چلی گئی، پھر ہاتھ ہٹایا بینائی واپس۔ اب یہ کھیل رہا ہے اب یہ بندہ وہاں پہ کھیل رہا ہے، ہاتھ لگاتا ہے بینائی چلی جاتی ہے، ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ ہٹاتا ہے بینائی واپس آ جاتی ہے، یہ کھیل رہا ہے، تماشا ہو گیا اس کے لیے۔ اب پہلی کرامت تو یہ دیکھ لیجئے کہ حضور غوث پاک کا کرتا ہاتھ لگانے سے چور نابینا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ حضور غوث پاک تشریف فرما ہے دوسرے کمرے میں، اور چند لوگ جو ہے کسی شہر سے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہمارے شہر کا جو قطب تھا اس کا وصال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا، پردہ فرما گیا ہے وہ، لہٰذا ہمیں ارجنٹ ایک قطب چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ کل آ جانا، کل میں کسی کے اپنے مریدین میں سے کسی کا چناؤ کروں گا اور چناؤ کر کے کسی ایک کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ بولا حضرت وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وہاں تو قطب نہیں ہوگا تو قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی اور کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے، معاملات بگڑ جائیں گے، بڑے حالات و واقعات جو ہے خراب سنگین ہو جائیں گے، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر جو ہے ہمیں ابھی قطب عنایت فرما دیں تو زیادہ مہربانی نوازش ہوگی آپ کی۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، برابر میں جو آدمی ہے اس کو تم لے جاؤ۔ اب وہ لوگ اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں چور کرتے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اب چور کو انہوں نے بولا چلے جی آپ ہمارے ساتھ۔ بولا بھی میں کہاں چلوں؟ کہنے لگے جی وہ حضور غوث پاک نے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا کہ آپ ہمارے شہر کے قطب ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہاں چلیں اور حالات کو کنٹرول کریں۔ بولا بھائی میں تو چور ہوں اور چوری کرنے کی غرض سے یہاں آیا تھا، یہ کرتا چورانے کے لیے آیا تھا، تو میں کہاں سے قطب بن جاؤں اور کہاں سے میں چلا جاؤں، اور کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ یہ بحث میں الجھے ہوئے، نہیں جی غوث پاک نے کہا آپ چلے ہوئے، ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے، وہ اپنے آپ کو چھوڑا رہا ہے، یہ اس کو گھسیٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو چھوڑا رہا ہے، اس کو گھسیٹ رہے، بہرحال وہ حضور غوث پاک تک اس کو لے کے آئے، کہہ رہا اچھا چلیں غوث پاک کے سامنے چلیں۔ وہ آ گئے سامنے، بولا بھی آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ اور جو ہے وہاں کتب کی ضرورت ہے، آپ کتب کی گدی سنبھال لو۔ اس نے بولا حضرت میں تو چور ہوں اور معذرت کے ساتھ میں آپ کے کرتا چورانے کے لیے آیا تھا، لہذا مہربانی فرمائے، اور میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قطب وہ شخص ہوگا کہ جس کے باطن روشن ہو۔ باطن روشن سے مراد یہ کہ اس کے وجود کے اندر جو ہے، اندر کی جو مخلوقیں ہیں، جو لطائف ہیں، جو جزے ہیں، وہ سب بیدار ہوں اور وہ سب چیزیں نور سے معمور ہوں، اور اس کا جسم کا اندر کا حصہ جو ہے وہ یعنی انر پیوریفیکیشن اس کی ہو چکی ہو، باطنی صفائی ہو چکی ہے، تصفیہ قلب، تزکیہ نفس جو ہے مکمل ہو چکا ہو، تو وہ قطب کے درجے پہ فائز ہو سکتا ہے۔ اب وہ تو تھا چور، لیکن کیا ہے یہاں معاملہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور انہوں نے جب کہہ دیا کہ بھئی یہ کتب ہے تو اب وہ کتب بنانا بھی ان کا ہی اپنا اختیار ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ چور کو بلایا، اس کو ایک نظر ڈالی اور اس کے پورے باطن کو نور علی نور کر دیا، تمام اندر کی مخلوقیں بیدار ہو گئی اور وہ پورا اندر سے روشن و منور ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور باطنی تعلیم سے سرفراز فرمایا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے وہ چور تو ہکا بکا ہو گیا، اس کے تو
باطن روشن ہوا، اس کو تو زمین سے آسمان تک سب کچھ نظر آ رہا. اب وہ خاموشی سے چپ چاپ جو ہے وہ کتب کے لیے ان کی ساتھ چلا گیا. یعنی پتہ چلا کہ چور کو کتب بنانے کی وجہ کیا تھی کہ چور آیا تھا ان کا کرتا چرانے کے لیے، اور کرتا چرانے کی غرض سے آیا تھا. اب وہ چور کیا، اب وہ جاتے ہوئے انہوں نے اس کو آواز دی. جب جانے لگے تو آواز دی ادھر آؤ، وہ کرتا اٹھاؤ لے کے آؤ اندر سے. اب وہ کرتا لینے گیا تو اب اس کی بینائی نہیں گئی، وہ کرتا لے کے آیا. وہ کرتا انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو پہنا دیا. فرمایا میرا جو کرتا ہے وہ کتب کے علاوہ کوئی شخص پہن ہی نہیں سکتا. یعنی درجہ قطبیت پر اگر فائز ہو، دنیا میں 3 بندے جو ہوتے ہیں رجال الغیب کے کنٹرول کرنے والے دنیا کو، ان میں سے ایک بندہ ہونا ضروری ہے. لہٰذا میرا کرتا کوئی اور پہن ہی نہیں سکتا. یعنی ان کا اسسٹنٹ غوث کا، ایک غوث زماں ایک وقت میں ایک غوث ہے نا، تو اس کے 3 کتب 3 اس کے اسسٹنٹ ہیں. جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب موجود تھے اس وقت بھی ان کے 3 اسسٹنٹ موجود تھے کتب کی حیثیت سے. تو اب انہوں نے اس کو کتب بنایا، تو کتب بن کے وہ کرتا اس نے پہن لیا. اب اس کو ہاتھ بھی لگا رہا ہے تو اس کی بینائی نہیں جا رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا جو ہے وہ کتب کے علاوہ کوئی پہن نہیں سکتا تھا. لہٰذا انہوں نے اس چور کی خواہش اس طرح پوری کی کہ وہ کرتا پہننے کی جو اس نے خواہش ظاہر کی تھی، اس خواہش سے وہ چوری کی نیت سے جو غوث کے دربار پہ حاضر ہوا، ان کے گھر میں قدم رکھا تو ولایت کے منصب سے سرفراز ہو گیا. ایسی زندہ کرامت کہ ایک بندہ چوری کی نیت سے آیا اور وہ کتب بن گیا اور درجہ ولایت پہ فائز ہو گیا اور اللہ کے دوستوں میں اس کا شمار ہو گیا. تو یہ حضور غوث پاک کی کرامات کا سلسلہ جاری ہے. گفتگو کو یہیں اختتام کرتے ہیں، مزید گفتگو کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور غوث پاک کے خاص فیوز و برکات سے ہمارے قلوب کو مستفیض فرمائے. آمین.